سب سے پہلے جو سوال بنتا ہے اور وہ یہ بنتا ہے ضمیر گھمرو صاحب آپ سے کہ جو آج ہماری ڈی ایس این جیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے کسی کو اریسٹ کیا ہے اس حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ سہیل افریدی صاحب کا جو دورہ ہے بڑی اچھی طرح سے شروع ہوا، آپ نے جا کے اجرک ان کو پہنائی، ٹوپی پہنائی، اور پھر آپ نے رکاوٹیں کھڑی کر دیں. تو ایک طرف سے آپ نے اچھا استقبال کیا اور پھر تعریف بھی ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے خود ہی اپنا معاملہ خراب کر دیا. نہیں، ہم نے رکاوٹ کوئی کھڑی نہیں کی. ہم نے تو اس کا استقبال کیا کہ وہ ایک صوبے کے الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں اور وہ آئے ہیں، تو ہم نے اس کا استقبال بھی کیا، اور وہ حیدرآباد بھی گئے اور وہ انہوں نے مختلف دورے بھی کیے، اور ان کو مزار قائد کے گراؤنڈ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اجازت دی گئی جلسہ کرنے کی. لیکن اجازت تو انہوں نے نہیں کہا دی کہ گئی نا ضمیر صاحب؟ اجازت دی گئی تھی، بالکل اجازت دی گئی تھی، اجازت دی گئی تھی، آن ریکارڈ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جلسہ جو ہے وہ اندر مزار کے جو ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں کریں گے کیونکہ وہ بڑا میدان ہے، تو وہاں ان کے کوئی لوگ پورے نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو جلسہ کریں گے وہ باہر کریں گے اس گراؤنڈ سے. تو اس پر سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ کو جو پرمیشن ہے، اور اس پرمیشن میں جو ہے وہ فیس بھی پلانی پڑتی ہے، وہ بھی انہوں نے پلائی تھی کہ ہم یہاں کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو باہر روڈ پر کریں گے. تو روڈ پر تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو سکتی ہے، دیکھیں ملک کے حالات کیا ہیں، وہ ٹیررزم ہے، سب کچھ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ پہلے اپلیکیشن اس کو دی گئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ مزار قائد پر. ہم نے تو کہا کہ آپ کو ہم فری فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن بعد میں جو آرگنائزرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اندر جلسہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ گراؤنڈ بڑا پڑتا ہے اور لوگ شاید کم تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ باہر کیا اور روڈ پر کیا. کتنے اور لوگ تھے؟ اس کے آپ جو لوگوں نے اسیسمنٹ لگائی ہوگی، کتنے لوگ پی ٹی آئی کے جلسے میں تھے؟ یہ تو مختلف لوگ مختلف کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ 3-4 ہزار ان کے لوگ تھے، زیادہ نہیں آ سکے کیونکہ وہ 3-4 ہزار. موبلائز نہیں کر سکے یا ٹھیک جو بھی ٹھیک تھے. ٹھیک تو ٹھیک. وہ پارٹیز کے ڈفرنٹ جو ہے وہ کنٹراڈکٹری ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اتنے آدمی ہیں، لیکن ان جو آبزرو کر رہے ہیں دیکھو 3-4 ہزار لوگ تھے، وہ ٹھیک اتنے ہے، ہی آ سکے تھے. ٹھیک تو ٹھیک. میرے خیال میں کہ ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، حالانکہ انہوں نے جو ہے وہ صحافیوں پر بھی تشدد کیا ہے، اچھا، ابھی عام لوگوں پر بھی، اس پہ میں گاڑیوں پر آتی بھی. ہوں، چونکہ جو صحافی پہ تشدد کیا ہے ان کا تعلق ہمارے ہی چینل سے ہے. آفتاب عالم صاحب، پہلے تو ضمیر گھمرو صاحب کا یہ کہنا کہ انہوں نے آپ کو مزار قائد کے اندر اجازت دے دی تھی، جلسے گاہ کے اندر، گارڈن کے اندر، کہ آپ وہاں پہ جا کے جلسہ کریں. آپ نے خود ہی وہاں پہ جلسہ نہیں کیا اور کہا کہ ہم سڑک پہ کریں گے، یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. منیزی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، اس طرح ہے کہ یہ بالکل میرے خیال میں غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، اور ہائیں بائشائیں، چونکہ پیپل پارٹی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. وہ بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی ابھی نہیں رہی، یہ تو ہم پہلے سے اس بات کے اوپر کنونس ہے. جو شرمناک کرتوت انہوں نے صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی شکل میں جو ہے نہیں، مگر آپ کو آئین کے اجازت دی ساتھ گئی تھی کھلواڑ کہ جی کیا. آپ یہ جلسہ جو ہے وہ مزار قائد کے اندر جو وہاں پہ احاطہ ہے ادھر آپ کر سکتے ہیں، اجازت دی گئی تھی آپ کو کہ نہیں؟ بالکل جی، بالکل اجازت ہمیں دی گئی تھی، لیکن یہ بات کرنا کہ نہیں یہ اندر جلسہ نہیں کر رہے تھے اور یہ باہر چوک پہ یا روڈوں کے اوپر جلسہ کرنے کا ان کا ارادہ تھا، تو مجھے یہ جواب دیا جائے کہ جب چیف منسٹر صاحب حیدرآباد سے واپسی پہ تھے تو کس نے ان کا راستہ جگہ جگہ روکا اور ان کو جگہ جگہ کے اوپر ڈائیورژن لینے کی ضرورت پڑی. اور وہ فاصلہ جو گھنٹہ، سوا گھنٹہ یا میکسیمم جو ہے 1.5 گھنٹے میں آپ طے کر سکتے ہیں، تو چیف منسٹر صاحب 8-8.5-9 گھنٹے میں وہ راستہ اچھا، جو ہے وہ فاصلہ انہوں سوال نے میں طے آپ کیا. سے ان سے ضرور پوچھوں گی، مگر جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم باغ جناح کا ان کو دے چکے تھے پرمیشن، انہوں نے خود ہی انسسٹ کیا کہ جی ہم سڑک کے اوپر کریں گے، سڑک کے اوپر تو ہم نہیں اجازت دے سکتے کسی کو بھی کہ وہ جلسہ کریں، تو آپ باغ جناح میں کر لیتے جلسہ، کیا مسئلہ تھا؟ یہی جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط بیانی ہے. اسی طرح کوئی اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف ہو تو وہ پیش کرے، حالانکہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا. ظاہری بات ہے کہ ہمارے لوگ، ہمارے سپورٹر جو ہیں، تو آپ کو نہیں دیا گیا تھا اجازت، دیا ہی نہیں گیا تھا جو باغ یہ جناح بات میں کر جلسہ رہے ہیں کرنے کو؟ نہ سینکڑوں ہوتے ہیں، وہ تو
لاکھوں اور جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں، تو آپ کو بیچارے ان کو تو کوئی یہی گھبراہٹ تھی. آپ کو کوئی اجازت، ریٹن اجازت نہیں دی گئی تھی باغی جناح میں جلسہ کرنے کی؟ نہیں جی، جو یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہاں پہ انہوں نے جلسہ کرنے سے انکار کیا اور یہ بار روڈوں کے اوپر جلسہ کرنے کے اوپر بضد تھے، تو میرے خیال میں یہ غلط بیانی ہے. یہ غلط بیانی ہے. انہوں نے ہمیں اجازت دی تھی ضرور، لیکن بعد میں جو ہے بیچارے ہو سکتا ہے یہ مجبور ہو گئے ہوں، کہیں سے جو ہے حکم جو ہے آیا ہو ڈپارٹمنٹس کو کہ جو ہے ان کا راستہ روکنا ہے ہر صورت میں، اور آپ لوگوں نے یہ گستاخی کس طرح کی، آپ لوگوں نے جرأت کس طرح کیا. ٹھیک ہے. اچھا کیسر احمد شیخ صاحب، آپ کا تو تعلق کراچی سے ہے، آپ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ تو وفاق کے اندر ہیں، مگر ایک حسن ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کا کہ جی اپوزیشن جہاں بھی جائے وہ احتجاج کا حق اس کو ہوتا ہے. جب آپ اپوزیشن جس طرح آفتاب عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے، چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ کراچی ہو، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ دس از مائی ٹیریٹری، ڈونٹ یو ڈیئر کم ان ٹو اٹ؟ یہ میسج کیسا جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں کراچی تھا کل، آج وہاں سے آیا ہوں. تو جس فلائٹ میں سہیل افریدی صاحب گئے، میں بھی اسی فلائٹ میں تھا، اسلام آباد سے کراچی جو ڈیلے ہو گئی تھی، جو پہنچا وہاں. تو وہاں انہوں نے بھرپور استقبال رکھا ہوا تھا پی ٹی آئی نے. پہلے تو سندھ حکومت نے ان کو اجرک پہنائی، وہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا. آگے وہ کہتے ہیں حیدرآباد سے جب کراچی آ رہے تھے جگہ جگہ رکاوٹیں ہوئیں، اور جو رستہ 2 گھنٹے میں پر ہوتا ہے وہ 7 گھنٹے لگے. وہ جو کہہ رہے ہیں تو کچھ حقیقت ہوگی، وہ تو دیکھیں نا، وہ ٹائم تو لگا ان کو. لیکن باقی یہ جلسے کی اجازت تو دی ہوئی تھی، اور جلسے میں وہ تو دوسرے دن کی بات ہے نا. وہ تو پہلے ایک دن آئے تھے حیدرآباد سے، تو اس دن تو یہ اکٹھے ہی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم سڑک پہ کریں گے، اور سڑک پہ کیا بھی انہوں نے. یہ جلسہ دیکھیں نا، اس دن اگر رکاوٹیں تھیں تو لوگ کیسے پھر آ گئے تھے وہاں سڑکوں پہ. تو اصل میں ان کے پاس لوگ اکٹھے ہوئے نہیں. جتنی یہ توقع کرتے تھے نا اتنے تو لوگ آئے نہیں تھے ہی نہیں اتنے. تو ابھی باتیں تو ان کی سن لیں کہ اب لوگ متنفر ہو گئے ہیں اور تھک گئے ہیں ان کی روز روز کے احتجاج سے، اور روز روز کے یہ کہ بھائی پروٹیسٹ کریں گے. تو کراچی جیسا شہر جہاں سے انہوں نے بھرپور پچھلے الیکشن میں 2018 میں وہاں پہ سیٹیں لی ہیں ساری، بہت سیٹیں لی، اور کراچی میں ان کی اچھی خاصی سپورٹ ہے. میں جانتا ہوں، کراچی میں رہتا ہوں، ان کی سپورٹ تھی، لیکن ان سپورٹ اپنی خود خراب کر دی ہے. یہ ساری نیگیٹو باتیں کرتے ہیں روز، ملک کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. چلے اس پہ تو بعد میں آتے ہیں. ضمیر گھمرو صاحب، آپ کی لوگ جو ہے نا وہ تھک گئے، وہ روز روٹی کپڑا مکان چاہتے ہیں جی، ہم ادھر ہی اٹکے ہوئے. ضمیر گھمرو صاحب، آپ نے آفتاب عالم صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں رکھی ہوئی تھیں. حیدرآباد سے کراچی جب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نکلے تو ان کو 7 گھنٹے لگ گئے، اور کئی جگہوں پہ ہمارے رپورٹرز نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ آپ نے ان کو سلو ڈاؤن کیا، روکا نہیں مگر سلو ڈاؤن کیا. نہیں، یہ تو دیکھیں چیف منسٹر ہے، وہ تو گئے تھے جو ہے وہ اپنا لوگوں کو حیدرآباد میں ان کے 2 فنکشنز تھے. اس کے بعد جو ہے دیکھیں 2 روڈس ہیں جو کراچی آتے ہیں، ایک تو سیدھا نوری آباد سے حیدرآباد آتا ہے، دوسرا تھٹے سے آتا ہے، اور 2 ہی روڈس ہیں یہ تو، اور تو کوئی روڈ نہیں ہے. تو ان کو جو ہے وہ کہاں جو ہے وہ کہاں رکاوٹ ملی تھی، وہاں کوئی لوگ تھے. یہ تو خود موبلائزیشن کے لیے آئے تھے، تو ان کو موبلائزیشن میں تو دیر تو لگی ہوگی، وہ کہیں گئے ہوں گے، کہیں ٹھہرے ہوں گے. اور سندھ گورنمنٹ تھوڑی روٹ چیف منسٹر کا ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ تو چیف منسٹر کہتا ہے کہ یہ میرا روٹ ہے. تو میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے گی. ہاں ہو سکتا ہے کوئی روڈ کی ڈائیورشن ہو سیکورٹی کی وجہ سے یا کسی اور ایشو کی وجہ سے، لیکن ہم نے جو ہے وہ ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کیا. ایز فار ایز دیئر پروٹیسٹ از کنسرن، آفتاب عالم صاحب نے جو بات کی بالکل ان کو جو ہے وہ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل ہم نے پرمیشن دی اور وہ ریٹن میں موجود ہے. ان کے جو ہے وہ لیڈر ہیں ایک حلیم عادل شیخ، اس نے خود کہا ہے، آن ریکارڈ کہا ہے کہ ہم اتنے عرصے میں اتنے لوگ کہاں سے موبلائز کر سکیں گے، اتنے لوگ نہیں آئیں گے، ہم باغ جناح میں کیسے جلسہ کریں گے. تو یہ خود جو ہے وہ موبلائز نہیں کر سکے. باقی پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ نے ان کو بالکل ویلکم کیا، لیکن لوگ نہیں آئے. یہ تو اپنی دیکھیں تو وہ یہ جہاں بھی گئے ہیں تو لوگ نہیں نکال سکتے ہیں نا، یہ تو فیکٹ ہے. ابھی آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ ہم ایسے ہے روڈ پر آ گئے، پھر یہ دوسری باتیں کرنے شروع ہو جاتے ہیں نا. تو میرے خیال میں ان کو اس بات کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے اور کلیئرلی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ موبلائز نہیں کر سکے. آفتاب عالم صاحب، آپ لوگ موبلائز نہیں کر سکے یہ کہہ رہے ہیں.
گھمرو صاحب، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جی ہم لوگ جو آپ رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے ایسا آپ کے خلاف کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی تھیں. یہ تو ایک بات ہو گئی، مگر ایک چیز کا جواب ضرور دیجئے آفتاب عالم صاحب. یہ جو ہماری خاتون رپورٹر ہیں ہمنا نثار، ان کے اوپر آپ کے کارکنان نے دھاوا بول دیا، ہمارے ڈرائیور کو زخمی کر دیا، ہماری DSNG جو ہے وہ تباہ کر دی. یہ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے آپ کے کارکنان کی طرف سے؟ دیکھیں، ہمیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو کسی سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا لوگ کتنے تھے کتنے نہیں تھے. وہ پوری قوم نے دیکھیں کہ لوگ کتنے تھے، اور میرے خیال میں جو ہے ہمیں ان سے کوئی ایکنالجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپریسیشن کی ضرورت ہے. بلکہ یہ بیچارے جو بار بار یہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلیں یا لوگ نہیں نکالے گئے، تو میرے خیال میں یہ بیچارے جو ہیں گھبراہٹ کا شکار ہیں. کراچی تو آج سے نہیں، کراچی تو 2013 سے خان صاحب کا جو گڑ رہا ہے. کراچی کی 100% سیٹس ابھی بھی 2024 8 فروری کو بھی ہم کلین سویپ کراچی سے کر گئے ہیں، اور اندرون سندھ بھی ہم 50% سے زیادہ ہم سیٹیں جیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہ تو آپ کہیں گے کہ جی لاکھوں لوگ تھے، وہ کہیں گے کہ جی چند ہزار تھے، پولیس ذرائع کہہ رہے ہیں 5000 تھے. وہ ایک لا حاصل ڈبیٹ ہے. مگر یہ جو مین اسٹریم میڈیا کو سیاسی جماعتیں نشانہ بنا دیتی ہیں اپنے غصے کا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادتی ہے؟ اس لیے چونکہ ہم تو صرف رپورٹنگ کے لیے وہاں پہ آئے ہیں، ہم تو خود مصیبت میں ہیں. جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں، اور جس قسم کی قدغنیں، ایک طرف سے حکومت قدغنیں لگاتی ہے، ایک طرف سے آپ پتھر مارتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ دیکھیں منیزہ صاحبہ، میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے یہ حرکت کی ہوگی. ظاہری بات ہے واقعہ ہوا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں، اس کو جو فائنل ججمنٹ جو ہے اس کے اوپر پاس کرنا میرے خیال میں یہ ناانصافی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ 9 مئی کے سارے ڈرامے جو رچائے گئے ہیں اس کو دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تو یہ نہیں کیا. مگر آپ انکوائری تو کریں نا، یہ تو ایک فیئر بات ہے نا کہ کم از کم آپ انکوائری کریں. اچھی بات ہے کہ انکوائری میں پتہ چل جائے کہ آپ کے اندر کالی بھیڑے کون ہیں، آپ کو کون بدنام کر رہا ہے. اچھی بات ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا. جی ظاہری بات ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ادارے کی طرف سے ہمارے جو ہائی افس ہیں ان کے ساتھ یہ بات اگر ٹیک اپ کی جائے اور ان کا جو ہے ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنے پروونس کے لیول کے اوپر جو ہماری سندھ ہم تو آپ کو ہائی اپ سمجھتے ہیں. آپ وزیر قانون ہیں خیبر پختونخوا کے، تو آپ بھی یہ انیشیٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. لیکن دیکھیں، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں چونکہ میرے پاس کوئی سینٹر میں یا سندھ میں کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ چونکہ پارٹی کا کام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کسی بھی ورکر، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ کسی سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ محب وطن ورکر ہے اور بندہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حرکت کسی اور نے کی ہوگی ہمیں بدنام کرنے کے لیے.